یہ ان دنوں کی بات ہے جب بغداد میں ایک غریب نوجوان اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اسی لیے گھر کی تمام ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی۔ وہ نوجوان سارا دن شہر میں جا کر مزدوری کرتا تھا اور اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا۔ کبھی اسے کام مل جاتا تھا تو کبھی وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا تھا۔ ایک بار کچھ ایسا ہوا کہ مسلسل 3 دن تک اسے کوئی بھی مزدوری نہ ملی، یہاں تک کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ اس دن اس کی بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور ایک اپنی چادر نکال کر دی اور کہا، بیٹا اسے بازار میں جا کر بیچ آؤ تاکہ آج کے کھانے کا کچھ بندوبست ہو سکے۔ وہ نوجوان جب بازار پہنچا تو ایک تاجر نے وہ چادر دیکھی اور اس نے بہت ہی معمولی قیمت پر خریدنا چاہا، لیکن اتفاق سے اسی وقت وہاں سے ایک امیر شخص کا گزر ہوا جس کی نظر اس چادر پر پڑی جو اس کی ماں نے جوانی میں کڑھائی کی تھی۔ اسے اپنی ماں کی وہ یاد آ گئی تو امیر شخص نے آ کر آگے اس غریب نوجوان سے کہا، اس کی 1000 دینار میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، یہ چادر مجھے دیجیے۔ جس پر وہ نوجوان اور کہنے لگا، اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا، جناب یہ چادر تو اتنی قیمت کی نہیں ہے، اس کی اصل قیمت تو چند درہم ہی بنتی ہے، آپ مجھے زیادہ رقم کیوں دے رہے ہیں؟ جس پر اس امیر شخص نے مسکرا کر کہا، اے نوجوان، میں تمہاری چادر کی یہ قیمت نہیں دے رہا ہوں، دراصل میں تمہاری اس سچائی کی قیمت لگا رہا ہوں جو آج کے دور میں نایاب ہے۔ تو اس امیر شخص نے اس نوجوان غریب کو 1000 دینار دیا اور وہ نوجوان جب 1000 دینار لے کر اپنے گھر پہنچا اور ماں کو سارا واقعہ سنایا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اے میرے اللہ، جس طرح میرے بیٹے نے تنگ دستی میں بھی تیری حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اسے دنیا اور آخرت میں کبھی رسوا نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس کی ماں کھانا بنا کر سو گئی اور جب صبح ہوئی تو اس کا بیٹا پھر سے مزدوری کرنے کے لیے شہر چلا گیا۔ آج کچھ ماں کی دعاؤں کا اثر اور ہی نظر آ رہا تھا۔ جب یہ نوجوان شخص بازار میں پہنچا تو ایک دکاندار نے، کیا آپ میرے دکان پر مزدوری کرنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، میں تو مزدوری کرتا ہوں اور میرا پیشہ ہی مزدوری کرنا ہے۔ جس پر اس دکاندار نے اسے وہاں پر کام دیا۔ کچھ دن تو وہ لڑکا وہاں پر کام کرتا رہا۔ آخرکار دکاندار اس کی ایمانداری سے متاثر ہو کر اسے اپنے دکان کا آدھا حصہ دینے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ وہ سارا دن اس دکان کی ایمانداری سے کام کرتا تھا اور شام کو جو پیسے بنتے تھے وہ اپنی ماں کو آ کر دیتا تھا۔ یہ وقت گزرتا گیا۔ کچھ وقت کے بعد اس دکاندار کا انتقال ہو گیا اور اس کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے وہ دکان کا مالک غریب بن گیا اور اس کی ایمانداری سے، اور کہا جاتا ہے وہی نوجوان بعد میں بغداد میں اپنی ایمانداری کے بدولت بغداد کے بڑے بڑے تاجروں میں شمار ہوا، کیونکہ جس کے ساتھ حق اور ماں کی دعا ہو اسے کوئی بھی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ امید ہے دوستو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔